السلام علیکم۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ مبارک کی بات کریں گے، جس کو تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا ہے۔ دوسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر عدنان تک کا ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق عدنان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کی اولاد سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ انہوں نے پہلے تو مکہ ہی میں رہائش رکھی، مگر بعد میں جزیرۃ العرب کی مختلف اطراف اور پھر بیرون عرب میں پھیلتے چلے گئے، اور آخرکار سوائے ان کے 2 بیٹے نابت اور کدار کی اولاد کے زمانے کی تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ ان میں سے بھی کدار کی نسل ہی مکہ میں رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر اس کے بیٹے مات کا زمانہ آ گیا۔ مات کے بیٹے نزار اور نزار کے 4 بیٹوں میں سے ربیہ اور مضر کا زمانہ آیا۔ ان میں سے ربیہ اور مضر کے 2 قبیلے اور ان کی کئی شاخیں مکہ اور اس کے آس پاس میں ہی پھلتی پھولتی رہیں۔ ربیہ بن مزار سے اسد، غزہ، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ قبائل وجود میں آئے۔ نزار کے دوسرے بیٹے مضر سے 2 قبیلے وجود میں آئے، اور الیاس سے مزید قبیلے بنے، جن میں ایک کنانہ بن خزیمہ ہے۔ اس کے بعد کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور پھر قریش بھی مختلف خاندان بن گئے، جن میں ایک قصا بن کلاب کا خاندان بھی ہے۔ قصا کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک عبد المناف کا قبیلہ بھی بنا۔ عبد المناف کے آگے 4 بیٹے عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم سے 4 قبیلے وجود میں آئے۔ اس کے بعد ہاشم کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ مکہ میں ایک معزز عورت فاطمہ بنت سعد تھیں۔ ان کے شوہر کا نام کلاب بن مرہ تھا۔ کلاب بن مرہ سے بنت سعد کے 2 بیٹے تھے، جن کا نام زہرہ اور دوسرے کا نام زید تھا۔ یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ان کا اصل نام زید تھا، مگر کافی عرصہ قبیلہ سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا نام قصا پڑ گیا۔ زہرہ اور قصا ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ارض شام سے ایک شخص جس کا تعلق بنی قزاز سے تھا، اس کا نام ربیہ بن حرام تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آیا، اور دوران حج قیام مکہ کے بعد فاطمہ بنت اسد سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ مکہ میں قیام کے بعد واپس ارض شام چلا گیا۔ اس وقت زہرہ جوان تھا، اس نے مکہ ہی میں قیام کیا، جبکہ قصا چھوٹا ہونے کی بنا پر ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جب قصا جوان ہوا تو ایک دن بنی قزا کے ایک جوان لڑکے سے جھگڑا ہو گیا۔ رکی نے اسے تانا دیا کہ تمہارا تو بنی قزا سے کوئی تعلق نہیں، تم کس پرتے میں یہاں پہ اتراتے پھرتے ہو۔ قصا نے گھر آ کر ماں سے اپنی اصلیت جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو ماں ٹالتی رہی، مگر آخرکار مجبور ہو کر بیٹے کو بتایا کہ تو اپنی ذاتی اور خاندانی وقار میں بنی قزا سے افضل اور بہتر ہے، اور ساتھ ہی تمام گزشتہ حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر قصا نے فیصلہ کن انداز میں قسم کھائی کہ وہ یہاں نہیں رہے گا، بلکہ مکہ اپنے قبیلے میں چلا جائے گا۔ پھر ایک قافلے کے ساتھ مکہ واپس پہنچا۔ جب قصا مکہ آیا، اس وقت اس کا بڑا بھائی زہرہ اندھا ہو چکا تھا۔ ان دنوں مکہ کا حاکم خلیل بن حبشہ تھا۔ یہ کعبہ کا متولی تھا۔ اس کا تعلق بنی خزاع سے تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جہی تھا۔ قصا ایک نہایت ہی خوبصورت، دیانتدار، شجاع نوجوان تھا۔ اس نے خلیل کو اس کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ خلیل قصا کی وجاہت اور شجاعت سے پہلے ہی متاثر تھا۔ اس نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی جہی کی شادی قصا سے کر دی۔ جب خلیل بوڑھا ہوا تو اس نے کعبہ کی چابیاں اپنی بیٹی کے حوالے کر دیں۔ جہی نے یہ چابیاں اپنے خاوند یعنی قصا کے حوالے کر دیں۔ خلیل کا تعلق چونکہ بنی خزاع سے تھا، اس لیے خلیل کی وفات کے بعد بنو خزاع نے کعبے پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ اس پر قصا نے اپنے منتشر قبیلے کو اکٹھا کیا اور اسے ساتھ ملا کر بنو خزاع کو مکہ سے نکال دیا۔ چنانچہ بنو خزاع نے مکہ سے نکلتے وقت نہ صرف زمزم کو بند کر دیا، بلکہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر کعبہ میں موجود قیمتی اشیاء بھی زمزم کے کنویں میں پھینک کر اسے بند کر دیا۔ قصا نے بڑے بڑے نمایاں کام کیا۔ اس نے ایک دارالشورا یا دارالمنشورہ قائم کیا، جس کا نام دارالندوہ رکھا، جہاں صلح، جنگ، تجارت، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات منعقد کی جاتی تھی۔ لوگ دور دراز سے حج اور زیارت کعبہ کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ ان کی خدمت اور سہولت کے لیے سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے اور رفادہ یعنی حاجیوں اور زائرین کے لیے کھانے پینے کے انتظامات آپ ہی نے شروع کیے۔ ان انتظامات کے لیے باقاعدہ طور پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی۔ قصا کے 6 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو تمام اختیارات سونپ دیے۔ وہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ان اختیارات کے لیے نااہل تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے بجائے تمام اختیارات عبد مناف نے سنبھال لیے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں ہاشم سب سے زیادہ بااثر تھے۔
چنانچہ تمام تر اختیارات انہیں دے دیے گئے۔ یہی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور ان کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلائے۔ ہاشم کا اصلی نام عمر تھا۔ ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ہاشم کو ان کی حالت زار پر بڑا ترس آیا۔ آپ بے شمار اونٹ اور نقدی لے کر ارض شام کی طرف روانہ ہوئے اور بھاری مقدار میں خشک روٹیاں خرید کر لائے۔ پھر آپ نے جن اونٹوں پر روٹیاں خریدی تھیں ان تمام کو روزانہ کی بنیاد پر ذبح کر کے بڑی بڑی دیگوں میں گوشت تیار کرواتے۔ گوشت تیار ہونے پر اسے پراتوں میں ڈالتے اور خشک روٹیوں کا چورا کر کے تیار شدہ گوشت میں ملا کر سرید جیسا کھانا تیار کر کے تمام اہل مکہ کو کھانا کھلاتے۔ چنانچہ آپ کا نام عمرو سے ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے والا ہے۔ ہاشم نہایت ہی فراخ دل اور بہترین منتظم تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حجاج کرام کی خدمت کو بہتر انداز میں ترتیب دیا، پھر کیسر روم، کسرا، حبشہ اور اقبال یمن کے بادشاہوں سے راہداری تجارت حاصل کی اور ان بادشاہوں سے باقاعدہ فرمان لکھوایا کہ قریش جب ان ممالک میں مال تجارت لے کر جائیں گے تو ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ قریش کے قافلے بلا روک ٹوک عراق، مصر، شام، عمان، یمن اور حبشہ جاتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے عربوں کا ایک پیشہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار بھی تھا، مگر ہاشم نے نہایت ہی فہم و فراست سے مختلف قبائل سے یہ معاہدہ بھی کیا کہ کوئی قبیلہ بھی قریش کے قافلہ تجارت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ ان حالات میں یعنی پورا عرب قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں مصروف تھا۔ قریش کے قافلہ تجارت بالکل محفوظ تھے۔ وہ بلا خوف و خطر سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں دیگر ممالک میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ہاشم نے مدینہ قیام کیا۔ مدینہ میں اس وقت ایک سالانہ تجارتی بازار لگتا تھا۔ آپ بازار گئے، راستے میں ایک حسین و جمیل لڑکی آپ کو پسند آ گئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق بنو نجار خاندان سے ہے اور اس کا نام سلمہ بنت عمرو ہے۔ آپ نے شادی کی درخواست کی، لڑکی نے درخواست قبول کر لی اور اس طرح دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مدینہ میں تھوڑا عرصہ قیام کے بعد ہاشم تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہو گئے، مگر اتفاقاً فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال ہو گیا۔ مدینہ میں سلمہ کے ہاتھ تقریباً 427 عیسوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بوقت پیدائش بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، جس کی بنا پر اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بچہ اپنے ننیال یعنی مدینے میں ہی پرورش پانے لگا۔ عرصے تک کسی کو ہاشم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، مگر آخرکار ان کے بھائیوں کو اس کی شادی اور اس کی وفات کا پتہ چل گیا۔ اس پر ہاشم کے بھائی مطلب نے مدینے کا سفر کیا اور اپنے بھتیجے کی تلاش شروع کر دی۔ جب سلمہ کو خبر ہوئی تو اس نے مطلب کو اپنے پاس بلا کر مہمان بنایا۔ مطلب کی خواہش پر شیبہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت شیبہ کی عمر 8 سال تھی اور دوسری روایت کے مطابق تقریباً 12 سال تھی۔ شیبہ کو لے کر مطلب مکہ پہنچا تو اس وقت وہ اونٹ پر سوار تھا اور شیبہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب قریش نے دیکھا تو کہا یہ اونٹ کے پیچھے عبد المطلب ہیں، یعنی مطلب کا غلام۔ اس پر مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر اس دن سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ ہاشم کی وفات کے بعد کعبہ کے تمام اختیارات عبد المطلب کو دے دیے گئے تھے۔ مطلب کی وفات کے بعد ہاشم کے بھائی نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کے صحن میں غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، مگر تمام نے معذرت کر لی۔ اس نے مجبوراً مدینہ میں اپنے ماموں ابو سعد بن عدی سے مدد طلب کی۔ ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ سوار مقام البتہ پہنچے تو عبد المطلب نے ماموں سے ملاقات کر کے دوبارہ ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مکہ شریف لے چلنے کی درخواست کی، مگر ابو سعد نے قسم کھائی کہ نوفل سے ملے بغیر میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گا، اور تیزی سے مکہ میں داخل ہو کر حتیم میں مشائخ قریش کے پاس بیٹھے۔ نوفل کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ابو سعد نے تلوار نیام سے نکال کر کہا، اس گھر کے رب کی قسم میرے بھانجے کی زمین واپس کر دو، ورنہ یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ اب نوفل کے پاس کوئی چارہ نہ تھا تو وہ بولا کہ میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش یعنی کہ وہاں کے جتنے بھی بڑے بزرگ تھے ان کو گواہ بنایا اور عبد المطلب کے ہاں 3 روز قیام کر کے عمرہ ادا کیا اور واپس مدینے چلا گیا۔ عبد المطلب بڑے ہو کر بڑے خوبصورت اور دانشمند مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کو اللہ نے 12 بیٹے اور 7 بیٹیاں دیں۔ یہ اولادیں کئی بیویوں سے تھیں۔ عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ان میں سے ایک کو بیت اللہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ ایک دن اپنے سارے بیٹوں کو پاس بلایا اور ان سے کہا، اب تم سب جوان ہو چکے ہو اور میں نے جو منت مانگی تھی، میں نے جو نظر مانگی تھی، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تم سب سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ سب بیٹوں نے باپ سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ ہم میں سے جس کو چاہیں قربان کر دیں۔
یا نظر پوری کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اس پر باپ نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی تیر پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ عبد المطلب سب تیروں کو لے کر حبل بت کے پجاری کے پاس آئے۔ حبل اہل مکہ کا سب سے قدیم بت تھا۔ پجاری کو فال نکالنے کو کہا گیا۔ جب فال نکلی تو اس میں سے آپ کے پیارے، خوبصورت اور چہیتے اور پاک دامن بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے ایک تیز چھری لی، پیارے بیٹے کو تھاما اور زمزم کے پاس اصاف و نائلہ کے بتوں کے قریب جگہ پر لے گئے تاکہ نظر کے مطابق اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کر سکے۔ ہم آپ کو تھوڑا سا اصاف و نائلہ کا بیک گراؤنڈ بتاتے چلتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں قبیلہ جرہم کے اصاف بن یفی اور نائلہ بنت لگ حج کے لیے مکہ آئے۔ دوران طواف انہوں نے بدکاری کی جس پر دونوں پتھر کے بن گئے۔ اب اصاف کے بت کو کوہ صفا اور نائلہ کے بت کو جبل ہروا میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں بت پرستوں نے ان بتوں کو زمزم کے پاس رکھ دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کے پاس ہی قربانی دینی شروع کر دی۔ جب عبد المطلب عبداللہ کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ ان کی قربانی کرنی تھی، اس پر قریش دوڑے آئے اور عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، ایسا مت کرو۔ اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو نذر کے طور پر ذبح کر دیا تو آئندہ لوگ اپنے بچوں کو یہاں لا کر قربان کیا کریں گے اور اس طرح بچوں کی نسل کشی شروع ہو جائے گی۔ تمام لوگوں کے منع کرنے پر عبد المطلب بولے، بتاؤ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ سب نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی کاہنہ مطلب پیشن گوئی کرنے والی عورت ہرافہ سجا سے رجوع کیا جائے۔ سب لوگ کاہنہ کے پاس گئے اور اس کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ سجا نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں خون کی کیا مقدار ہے؟ سب نے کہا کہ 10 اونٹ۔ اس پر کاہنہ نے کہا کہ تم لوگ مکہ واپس جاؤ اور 10 اونٹوں اور عبداللہ پر فال نکالو، اگر پھر بھی قرہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 کے حساب سے اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اس پر سب خوشی خوشی مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے پر فال نکالنی شروع کی گئی تو 10 اونٹوں پر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ چنانچہ 10 کے حساب سے گنتی بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹوں کی فال پر قرہ اونٹوں پر نکلا۔ ایسا 3 بار کیا گیا اور تینوں بار قرہ اونٹوں پر ہی نکلا۔ چنانچہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کی قربانی کر دی گئی۔ اس رسم کو اسلام نے بھی قائم رکھا اور خون بہا اونٹ مقرر کر دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں 2 ذبح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ گئے تو باپ کو بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ زہرہ کے معزز خاندان میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا ان کا انتخاب کیا۔ وہ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہیب کے پاس مکہ ہی میں مقیم تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گیا اور بیٹے کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور اس طرح ان کا نکاح ہو گیا اور حضرت آمنہ مکہ ہی سے رخصت ہو کر سسرال آ گئیں۔ اس موقع پر خود حضرت عبد المطلب نے وہیب کی بیٹی حالہ سے شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے بطن سے تھے۔ حالہ رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئیں اور اسی رشتے کی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اس وقت عرب میں دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ چنانچہ دستور کے مطابق آپ بھی 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد دلہن کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے اور ایک روایت کے مطابق آپ کو والد نے مدینہ منورہ کھجوریں لانے کے لیے بھیجا، مگر اکثریت کے مطابق آپ کو شام بھیجا گیا تھا اور واپسی پر مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔ مدینہ میں آپ بیمار ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے مدینہ بھیجا، مگر جب وہ مدینہ پہنچے اس وقت تک حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ جب ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو تمام خاندان کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ نے وراثت میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کی کنیت ایمن تھی، اور انہی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات سے 2 ماہ قبل دنیا میں تشریف آوری ہو چکی تھی، جو کہ غلط ہے۔ اکثریت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کے والد کی وفات کے بعد ہوئی۔ امید ہے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔